ایک جگہ پہ مخلوط لوگ رہتے تھے، مسلمان بھی غیر مسلم بھی۔ ایک مسلمان کی دکان پر غیر مسلم آیا تو سودا لینے کے لیے کچھ چیز مانگی، دکاندار نے کہا کہ ہے کہ دکھاؤ، دکھا دی، پسند بھی آ گئی، قیمت بھی پسند آ گئی، تو دکاندار نے وہ چیز اٹھا کے پیچھے رکھ لی۔ اس گاہک کو کہا کہ بھائی وہ سامنے والی دکان جو ہے نا، یہی چیز اسی ریٹ میں تجھے وہاں سے مل جائے گی، سامنے والی دکان سے جا کے لے لے۔ اس نے کہا بھائی مجھے یہ چیز پسند ہے، تو نے بیچنی نہیں ہے؟ کہ بیچنی ہے، تو پھر دے مجھے، کہ نہیں دینی، جا کے اس سے لے لے دکاندار سے۔ وہ چلا گیا، سامنے والی دکان سے پوچھا اس چیز کے بارے میں، اس کا جی ہے، دکھاؤ، دکھائی، اسی کے ساتھ کی چیز تھی، وہی مارکا تھا، وہی پیکنگ تھی، تو پیسے پوچھے تو اتنے ہی پیسے تھے، اس نے وہاں سے لے لی وہ چیز سامنے والے سے۔ وہ چیز خرید کے پھر یہ اس کے پاس آیا کہ بھائی معاملہ کیا ہے، تو نے مجھے وہ چیز کیوں نہیں دی؟ مجھے یہ چیز اتنے کی وہاں سے مل گئی ہے، لیکن تو نے کیوں نہیں دی مجھے؟ تو اس دکاندار نے کہا کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ میرا صبح کا، میری دکان کا میرا خرچہ بن گیا ہے، میرے گھر کا جو خرچہ ہے نا وہ بن گیا ہے، اور وہ سامنے والا بھائی جو دکاندار ہے نا، میں صبح کا دیکھ رہا ہوں اس کے پاس اب تک کوئی گاہک نہیں آیا، تجھے میں نے اس لیے بھیجا اس کے پاس کہ تاکہ اس کا بھی دن کا بیچارے کا خرچہ گھر کا بن جائے۔ یہ ہے خیر خواہی۔ آج اگر ایک دکان کے ساتھ دوسری دکان بن جائے نا، تو دوسرا آتا کہتا جی مجھے کوئی تعویذ دے دو، یہ گاہک میری طرف آئے اس کی طرف نہ جائیں۔ لوگ تعویذ لینے آتے ہیں کہ میرے پاس گاہک زیادہ ہیں، دوسرے کے پاس نہ جائیں، جادو ٹونے بھی کرواتے ہیں دکاندار کہ گاہک میرے پاس آئے، دوسرے دکاندار کے پاس نہ جائیں۔ اب یہ بھی مسلمان ہیں جو کہتا ہے کہ بھائی میرے دن کا تو خرچہ بن گیا، گھر کا دال پانی جو ہے نا میرا بن گیا، اس بھائی کے پاس صبح کا میں دیکھ رہا ہوں کوئی گاہک نہیں آیا، تو جا کے چیز اس سے لے لے۔ یہ خیر خواہی ہے۔ مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے، مسلمان بدخواہ نہیں ہوتا۔ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کا ایک کردار تھا، مسلمانوں کا ایک نام تھا، مسلمان پر لوگ اعتبار کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان نوجوان شکار کے لیے گیا، اس نے ایک ہرن کو دیکھا، اس کو ہرن کو تیر مارا، ہرن کو تو تیر نہیں لگا، آگے ایک لڑکا نکل آیا، سامنے آ گیا، جا کے تیر اس کو لگا۔ وہ لڑکا تھا عیسائی، غیر مسلم تھا، جب اس کو تیر لگا وہ گر گیا اور شدید زخمی ہو گیا، وہ تیر اس کے کہیں نازک جگہ پہ لگا جا کے۔ اب یہ مسلمان جو تھا شکاری، یہ اگر چاہتا تو اس کو وہیں چھوڑ کے آ جاتا، بھاگ جاتا، یہ تو دوسرے گاؤں کا تھا، لیکن اس نے اس کو اٹھا کے ہسپتال لے گیا، ہسپتال جاتے ہی وہ مر گیا۔ اس لڑکے کے گھر والوں کو اطلاع دی گئی، وہ آ گئے، انہوں نے آ کے اس کو پکڑوا دیا، اس کے خلاف پرچہ کرا دیا کہ اس نے ہمارا لڑکا مار دیا، یہ پکڑا گیا۔ شام کو تھانے میں یہ بیٹھا ہے بیچارہ، تھانے دار کو کہتا ہے کہ جی میں مسلمان ہوں، گھر سے تو شکار کرنے آیا تھا اور مجھ سے لڑکا مر گیا، اب گھر والوں کو تو میرے پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں، تو گھر والے تو مجھے تلاش کریں گے، پریشان ہوں گے میں کدھر چلا گیا۔
ان کو تو نہیں پتا کہ میں تھانے میں بند ہوں. آپ ایسا کریں مجھے چھوڑ دیں, صبح میں سیدھا عدالت میں آ جاؤں گا. تھانے دار نے پوچھا کہ تو مسلمان ہے؟ کہ ہاں جی میں مسلمان ہوں. میں مسلمان ہوں. تھانے دار نے چھوڑ دیا. یعنی وہ وقت تھا کہ مسلمان کے اوپر لوگ اعتماد کرتے تھے کہ مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرے گا, یہ وعدے کا سچا ہے, جھوٹا نہیں ہے. اس نے چھوڑ دیا کہ صبح عدالت میں آ جانا, کہ جی عدالت میں پیش ہو جاؤں گا. اب صبح عدالت کا ٹائم آیا, تھانے دار بھی چلا گیا, وہ لڑکا جو قتل ہوا تھا اس کے وارث بھی آ گئے, یہ نہیں پہنچا. تو مجسٹریٹ نے کہا کہ بھئی وہ کہاں ہے وہ جس نے لڑکے کو مارا ہے؟ لڑکا نہیں ہے. اب تھانے دار پریشان ہے کہ میں کیا کروں, میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, میں نے کیوں چھوڑا اس کو. بس تھوڑی دیر پریشانی ہوئی, اتنے میں وہ لڑکا آ گیا, بھاگتا ہوا آ گیا, پسینہ اس کو آ رہا تھا. اب تھانے دار کی جان میں بھی جان آ گئی. تو اس نے آتے ہی کہا کہ بھائی پہلے تو میں یہ جو مدعی ہیں کیس کے لڑکے کے وارث, ان سے معافی چاہتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے پریشانی ہوئی, آپ کو انتظار کرنا پڑا. اور پھر کہا کہ میں تھانے دار صاحب سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ ان کو بھی میری وجہ سے پریشانی ہوئی, میرا انتظار کرنا پڑا. اصل معاملہ یہ ہے کہ میں دریا کے پار رہتا ہوں. جب میں دریا پہ آیا تو دریا چڑھا ہوا تھا, دریا طغیانی پر تھا, کشتیوں والے کشتی دریا میں ڈال نہیں رہے تھے. اب مجھے وہاں انتظار کرنا پڑا. ایک کشتی والے کو زیادہ کرایہ دے کے اس کی منت خوشامد کر کے میں نے دریا پار کیا. تو اس لیے میں جو ہے نا تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں لیٹ ہونے کی وجہ سے. جب یہ بات اس نے بتائی, اب وہ غیر مسلم جو تھے جن کا لڑکا قتل ہوا تھا, انہوں نے مجسٹریٹ کو کہا کہ سر پہلے آپ ہماری بات سن لیں, فیصلہ سنانے سے پہلے ہمارا فیصلہ سن لیں. ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے اس لڑکے کو معاف کیا. اسلام جو ہے نا, اسلام یہ ایسا مذہب ہے کہ جس میں وعدہ خلافی نہیں ہے. یہ لڑکا چاہتا تو نہ آتا, ہمیں کیا پتا تھا یہ کہاں کا رہنے والا ہے, کون ہے کون نہیں ہے. اب چونکہ اسلام کے اندر جھوٹ نہیں ہے, وعدہ خلافی نہیں ہے, یا اپنے وعدے کا پاس کرتے ہوئے جو آیا ہے, تو اس لیے ہم نے اس کو معاف کیا. اور دوسرا یہ کہ ہمیں بھی کلمہ پڑھائیں, ہم بھی مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں. وہ لڑکے کے وارث بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. یعنی اسلام کے اندر جھوٹ نہیں ہے, وعدہ خلافی نہیں ہے. فرمایا کہ دین النصیحہ, دین خیرخواہی کا نام ہے. مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہوتا ہے, بدخواہ نہیں ہوتا.